فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مسلمان توحید پرست ہے، نیک عمل کرتا تھا، وجزاہم، اس کا بدلہ یہ ہے، اس کا بدلہ ہے. اگر آپ بھی نیک رہیں گے تو آپ کا بدلہ یہ ہے، بما صبر، جو آپ نے صبر کیا ہے. میں بھی صبر کرتا ہوں، آپ بھی صبر کرتے ہیں. کیا ہے صبر؟ اللہ کی تقدیر پر صبر. زندگی میں تکلیف آئے، صبر کرو. یہ بھی زندگی میں تکلیف آتی ہے، صبر کرو. اور کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، صبر کرو. یعنی کہ اگر آپ صبر کریں گے، توحید پرست ہیں آپ، ساتھ میں صبر کریں گے، آپ کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. جنت ہے ڈائریکٹ اللہ نے کیا. صبر کرو تکلیف پر، آپ کے لیے جنت ہے. کتنی عورتیں ہیں آج خلا والی عورتیں ہیں، طلاق والی عورتیں ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. یعنی کہ جو بھی ایسی طرح کی عورتیں ہیں، اگر آپ صبر کریں گے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ، اللہ نے کہا کہ آپ کے لیے جنت ہے. بہت بڑی خوشخبری ہے. جتنی بڑی مصیبت پہ آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور ساتھ میں وہ حریرہ، ریشم کا لباس. دنیا میں ریشم کا لباس حرام ہے مردوں کے لیے، لیکن جنت میں حلال ہے. جنت میں حلال ہے. ہم لوگ ریشم کا لباس پہنیں گے جنت میں. وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کے لیے دو انعام ہے، ایک جنت ہے، دوسرا ریشم کا لباس ہے. اور جنت کیسی ہوگی؟ متکئین فیہا علی الارائک، جنت میں لوگ اپنے صوفہ سیٹ پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. لوگ ٹیک لگائے ہوئے جنت میں، بڑی اچھی نعمت ہوگی. جنت میں انسان ٹیک لگائے ہوئے ہوگا. اچھا، لا یرون فیہا شمس، جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا. ولا زمہریرا، نہ ہی سخت ٹھنڈی ہوگی. جنت میں نہ گرمی ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی. اچھا، جنت کا ماحول کیسا ہوگا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جنت کا جو مطلب جنت میں 24 آورس کیسا ہوگا. 24 آورس نہیں، مطلب جنت میں وہاں کا ماحول کیسا ہوگا. آپ دیکھیں گے فجر کے بعد، فجر نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ماحول کے ساتھ ٹھنڈا ہوتا ہے، نہ گرمی نہ ٹھنڈی، ایک دم سکون کا ماحول. فجر نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک. تو جنت میں ہمیشہ اسی طرح ہوگا. جنت میں ہمیشہ ایسا ہی ماحول ہوگا، کیونکہ وہاں نہ سورج ہوگا نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی. بلکہ جنت میں روشنی کہاں سے ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک روشنی نکلے گی، پوری جنت میں یہی روشنی، پوری جنت کی یہی روشنی ہوگی. وہی اللہ نے فرمایا جنت میں نہ سورج ہوگا نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی. ہاں، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالٌ، جنت کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جنت میں آپ جو نا سایہ ہوں گے. جہاں جاؤ جنت میں درخت کا سایہ ملے گا. جنت کا جو درخت ہے، صرف یہ ایک درخت، جنت کا ایک درخت، کتنا بڑا ہے درخت جنت میں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک انسان گھوڑا لے کے 100 سال تک جاتا ہے، 100 سال تک گھوڑا میں سفر کرتا ہے. کتنا دور آپ جائے گا؟ جنت میں اتنا لمبا درخت ہوگا. درخت یہ ایک درخت اتنا بڑا ہوگا. یعنی کہ جنت کے جو درخت ہے اس کا سایہ بھی آپ کو، دنیا میں کیا ہے، درخت کا سایہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ جنت پہ بھی سایہ ملے گا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. یہاں جو نعمتیں ہیں کہ انسان جنت میں بیٹھا رہے گا، اسے خواہش ہوگی کیا کھاؤں میں؟ سیب کھاؤں. خود بخود سیب کا درخت کھا کے جھک جائے گا. قطوف، قطوف کا مطلب جو پھل درخت میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ خود بخود آپ توڑ کے آپ کھا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ جو ہے نا کبھی باغ کو آپ جاتے ہیں، باغ میں توڑ کے کھاتے، اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہے. تو اس طرح جو ہے نا جنت میں آپ سوئے ہوئے ہوں گے، آپ خواہش کریں گے سیب کھاؤں، خود بخود سیب کا درخت کھا کے جھک جائے گا، انار کا درخت کھا کے جھک جائے گا. یعنی کہ ڈائریکٹ آپ توڑ کے جو نا آپ ڈائریکٹ کھا لیں گے. وَدَانِيَةً وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. یہ اللہ کی نعمت جو اللہ تعالیٰ جنت میں ہم لوگوں کو دیں گے. جنت کا ذکر ہے، ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جب بھی جنت کا ذکر آئے ہم ہمیشہ پڑھیں اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. انسان جو نا یہ پڑھتے رہے. اس کے بعد جنت میں ایک اور نعمت وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ. جنت میں پلیٹ ہوں گے. کیسے پلیٹ ہوں گے؟ چاندی کے پلیٹ ہوں گے. جنت میں جو پلیٹ چاندی کے، وہ اکواب، گلاس، پلیٹ میں گلاس ہوتا ہے،
وہ گلاس کس کا ہوگا؟ قواریر، شیشہ کا گلاس ہوگا، کانچ کا گلاس ہوگا. پلیٹ چاندی کا، گلاس کس کا؟ شیشہ کا ہوگا، کانچ کا ہوگا. اچھا، یہ کانچ کا گلاس کس سے بنایا گیا ہے؟ آپ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کانچ کا گلاس نارمل چیز بناتے ہیں، لیکن کانچ کا جو گلاس ہوگا جنت میں وہ کس سے بنایا ہوا ہوگا؟ قواریر من فضہ، چاندی سے بنایا ہوا ہوگا. کانچ کا گلاس چاندی سے بنایا ہوا ہوگا. عجیب ہے، دنیا میں تو ناممکن ہے لیکن اللہ کے لیے ممکن ہے. اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے بھائی. بلکہ اہل علم یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ جنت کے پاس جو درخت ہے سدرۃ المنتہا، وہاں چھڑی ہے، وہ سونے کی چھڑیاں ہیں، سونے کی چھڑی گھومتی رہتی ہے اس میں. اللہ کے لیے ممکن ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو گلاس ہوگا وہ کانچ کا، وہ کانچ کا گلاس کس سے بنایا ہوا ہوگا؟ چاندی سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دن قدروہا تقدیرا، یعنی کہ جنت میں مجھے شراب کی خواہش ہوگی تو وہاں جو بچے ہوں گے شراب پلانے والے، وہ مجھے اتنا شراب دیں گے جتنا مجھے ضرورت ہے، نہ زیادہ نہ کم. کبھی کیا ہوتا ہے، آپ پانی زیادہ پی لو تو پیٹ خراب ہوتا ہے، پانی کم پیو تو آپ کا پیاس نہیں مٹتا ہے. یعنی کہ قدروہا تقدیرا کا معنی یہ ہے، آپ کو جتنا ضرورت ہے آپ کو اتنا جو ہے نا بچے آپ کو شراب دیں گے. آپ کو جتنا ضرورت ہے آپ کو اتنا جو ہے نا آپ کو پانی دیں گے بچے، جتنا آپ کو ضرورت، نہ کم نہ زیادہ. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. دنیا میں ہم کو معلوم ہے ہم زیادہ پانی پی لیتے ہیں پیٹ خراب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کم پیتے ہیں تو پیاس نہیں بجھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جنت میں لوگ شراب پئیں گے جس میں کیا ملا ہوگا؟ ادرک ملایا ہوا ہوگا. جیسا کہ شروع میں کافور، شراب پئیں گے ہم جنت میں. اگر آپ کو میٹھا چاہتے ہیں تو کافور چکیں گے ہم لوگ، اگر ہم لوگ کو کھٹا چاہتے ہیں تو ہم کیا چکیں گے؟ ادرک چکیں گے. وہی اللہ فرمایا کہ ادرک جو نا تم چھک کر جو نا پئیں گے. عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، ایک چشمہ ہوگا جنت پہ جس کا نام سلسبیل. سلسبیل یہ وہ چشمہ ہے شراب جس میں کیا ملایا ہوا ہوگا؟ ادرک ملایا ہوا ہوگا. شراب جس میں ادرک ملایا ہوا ہوگا اس کا ایک چشمہ ہوگا، اس چشمے کا نام سلسبیل ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا. اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 19 میں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جنت میں بچے گھومیں گے ہمارے خدمت کے لیے. ولدان بچے، مخلدون، مخلدون مطلب ہمیشہ ہمیشہ بچے ہمارے درمیان، چھوٹے بچے ہوں گے. وہ خاص بچوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جنت میں ہماری خدمت کے لیے. وہ بچے جو ہے نا ہمارے پاس ہوں گے. ولدان مخلدون، ولدان بولتے ہیں کہ وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا، اس کی عمر جو ہے نا 12-13 سال کی، وہ بچے ہماری خدمت کریں گے. 10 سال 12 سال، اس کے چھوٹے بچے. کیوں اللہ نے ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا؟ کیونکہ ہم شوہر بیوی روم میں رہیں گے، وہ بچے سیدھا آ کے روم میں آ کے ہماری خدمت کریں گے. چھوٹے بچے ہیں، ولدان چھوٹے بچے ہوں گے. مخلدون ہمیشہ ہماری خدمت کریں گے. مخلدون کی ایک تفسیر مفسرین نے کہا کہ عورتیں جو کان میں جو زیور ڈالتی ہیں نا اسی مخلدون بولتے ہیں. وہ بچے بھی جو ہے نا کان میں زیور لگائے ہوئے ہوں گے، کان میں زیور، ہمیشہ آپ کی خدمت کریں گے وہ بچے. اچھا، وہ بچے دیکھنے میں کیسا لگیں گے آپ؟ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا کوئی چیز دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بچے دیکھنے میں کیسا لگیں گے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو خدمت کے لیے پیدا کیا جنت میں. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، موتی آپ یہاں وہاں ڈال دو، آپ بکھرا ہوا موتی، ایک موتی وہاں گرا، ایک موتی وہاں گرا، وہی کہ جب آپ دیکھیں گے گویا کہ موتی یہاں وہاں گرا ہوا ہے، ایسا آپ کو نظر آئے گا. بچے کو دیکھ کر آپ کو ایسا فیل ہوگا گویا کہ موتی جو نا یہاں وہاں جو نا گر چکا ہے. موتی کی طرح بچے نظر آئیں گے. اتنے خوبصورت بچے ہوں گے جو ہماری خدمت کے لیے جو ہے نا اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 20 میں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جہاں بھی دیکھو آپ کو نعمت ہی نعمت نظر آئے. جنت پہ جہاں بھی آپ کو دیکھو نعمت ہی نعمت، وہاں کوئی نہیں، یعنی جہاں بھی دیکھو آپ کو نعمت ہی نعمت نظر آئے گی. وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور اللہ کی سلطنت نظر آئے گی، کتنی بڑی سلطنت ہے اس کی. جیسے کہ آپ کوئی بادشاہ کے پاس جاتے ہی وہ آپ کو مہمان نوازی کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بادشاہ کتنا بڑا ہوگا. تو اس طرح جب آپ جنت کو جائیں گے تو جنت کی نعمت دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی مطلب بادشاہت کتنی بڑی ہے، اللہ کتنا پاور والا ہے، یعنی کہ ملکن کبیرہ، اس کی بادشاہت کتنی بڑی ہے. وہاں جا کے آپ کو معلوم ہوگا. یعنی کہ آیت نمبر 20 تک ہماری تفسیر ہوئی. آیت نمبر
12 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔